قرآن مجید سے رہنمائی۔ اس کے گھر میں عجیب چیزیں تھیں، اور پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ اس نے باورچی خانے میں رکھا ہوا تھا، جس پر تیل اور گیلے ہاتھوں سے پڑھنے والے نشانات نمایاں تھے۔ دوسرا نسخہ باغیچے میں لگی تختی پر رکھا تھا، اس کے ورق بھی بوسیدہ سے تھے۔ ایک نسخہ بیڈ کی سائیڈ والی ٹیبل پر تو ایک لانچ میں دیکھا۔ میں نے سوچا یہ تو بہت پڑھی لکھی ہے، یقیناً کئی بار قرآن پاک کی طرف پیٹھ بھی ہو جاتی ہوگی، یہ تو بے ادبی کی بات ہے، مگر لگتا ہے اسے اس بات کا ذرا سا احساس نہیں۔ میرے دل میں غبار سا اٹھا اور شاید چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ شاید وہ جان گئی، تب ہی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور خاندان بڑا ہے، بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا موقع تک نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیا ہے، جب ذرا سی بھی فرصت ملتی ہے تو پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو ہزار طرح کے پیش آتے ہیں، اور ہر مسئلے کا حل مجھے تو قرآن سے ہی ملتا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ وہ پھر کہنے لگی، باجی، اللہ نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی اور کہا تھا اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں ہر بات کا جواب دے گی اور تمہارے ہر مسئلے کا حل کرے گی۔ بس جب سے یہی میری سہیلی ہے، میں سب کچھ قرآن پاک سے ہی پوچھتی ہوں، اور یہ کتاب ہے ہی اتنی اچھی جو ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے تو چند آیات پڑھتے ہی حل ہو جاتے ہیں، جہاں سے اپنے جوابات مل جاتے ہیں۔ میں ان آیات کو نشان بھی لگا لیتی ہوں، پھر جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں ان ساری آیات کو جلدی سے کھنگال لیتی ہوں۔ کبھی کبھار کسی مسئلے کا حل ملنے میں زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے، اور کبھی تو کتاب کھولتے ہی حل سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے رب کی محبت میں میرے آنسو بہنے لگتے ہیں، بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کل ہی کی بات دیکھیے، میری نند آئی تھی، میں انہیں کھانا کھلا کر باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ ان کی کچھ تلخ باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ بہت افسوس ہوا کہ اتنی محنت اور مشقت کے بعد یہ سلا۔ دل کو تکلیف ہوئی تو باورچی خانے میں رکھا قرآن پاک کھولا تو ایک آیت میرے سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ بس پھر 2 دن پہلے اپنے لیے جو بندے لائی تھی، لا کر بہت پیار سے نند کو پہنا دیے۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا تو بولی، بھابھی، سسرال کے منفی ماحول نے مجھے بھی منفی بنا دیا، مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ میری بہت اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ سن کر دل کو سکون ملا۔ اسی طرح آج جب آپ آئیں، میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا اتنے سے کھانے میں۔ اسی وقت حسب عادت قرآن کھولا، سامنے لکھا تھا، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی چھوڑ کر اس ذات کا شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں، سوچا مٹر پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ اسی وقت پڑوسی سے بریانی کی بھری ہوئی پلیٹ آ گئی، اور شوہر آفس سے آتے ہوئے حلیم ساتھ لائے، یعنی اللہ نے فوراً ہی میرا مسئلہ حل کر کے بندوبست کر دیا۔ اسی لیے ہر مشکل وقت میں میرا رجوع قرآن کی طرف ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، کرونا کی وجہ سے شوہر کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی تھی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا، اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، ایک استغفار کے اتنے فائدے! پھر سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی، اور استغفار پڑھتے رہے۔ جلد ہی اس کے ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ پریشانیاں دور ہو کر حالات بہتری اور خوشحالی کی طرف جانے لگے۔ وہ انتہائی سادگی سے قرآن پاک کو سینے سے لگائے لگاتار بولتی چلی جا رہی تھی، اور میں بہت شرمندہ تھی، کیونکہ آج تک میرا قرآن پاک سے ایسا کوئی تعلق نہیں بن سکا تھا۔ قرآن سے ایسی رہنمائی مجھے میسر نہیں تھی، کیونکہ میں نے قرآن کو غلاف چڑھا کر سب سے اوپر رکھا ہوا تھا۔
دل کا غبار ندامت میں ڈھلا اور آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ میں نے قرآن پاک کے ظاہری رکھ رکھاؤ پر جتنی توجہ دی، کاش اتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی تو اس کے اصل پیغام سے محروم ہونے کے بجائے آج اس کا یہ کرب اور یہ اعزاز میرے نصیب میں بھی ہوتا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم بھی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاملات حل کریں تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہمیں بھی پرسکون زندگی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔